دجال، وہ خطرناک فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ کیا یہودی اسی کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ ساری جنگ، سارا ظلم دجال کے آنے کی تیاری ہے؟ جانتے ہیں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا اور فوراً بارش برسنے لگے گی۔ وہ زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو فوراً فصلیں اگ جائیں گی۔ اس دنیا کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کسی کو قتل کرے گا اور پھر سب کے سامنے اسے زندہ کر دے گا۔ یہ ہوگا انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ، جس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ مگر صرف ایک ایسی قوم ہے جو ہزاروں سال سے دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ہیں یہودی۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا آنسر جاننے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگی یہودیوں کی ہزاروں سالہ ہسٹری۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ایک انتہائی عظیم الشان سلطنت جو فلسطین سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی آج کے عراق، شام، جارڈن، لبنان، مصر، سعودی عرب اور فلسطین کے بڑے حصے اس میں شامل تھے، اور اس کا کیپٹل تھا جیروسلم۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو انہوں نے اس کنگڈم کو مزید اسٹرینتھن کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، جانور اور پرندوں پر بھی ان کو حکومت عطا فرما دی۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو اپنی ہسٹری کا سب سے آئیڈیل دور سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کی طرح ایک مرتبہ پھر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا سب کچھ بدل گیا۔ قوم میں اختلافات شروع ہو گئے، سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف یہودا اور دوسری طرف اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن یہودی قوم نے ان کی نافرمانی کی۔ پھر آخرکار اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خوفناک حملہ تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کے پورے شہر کو جلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت گاہ بنوائی تھی، جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی بہت مقدس تھا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تقریباً 30,000 سے زائد یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہودیوں کی اس قید کو بیبلونین ایگزائل کہا جاتا ہے، یعنی بابل کی جلا وطنی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا پہلا بڑا ڈاؤن فال تھا۔ تقریباً 70 سال تک یہودی بابل میں قیدی رہے۔ پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی واپس آئے اور دوبارہ ہیکل تعمیر کیا، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر یہودی یروشلم میں آباد ہو چکے تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا جو کہ ان کو دوبارہ سے اقتدار دلوائے گا۔ ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی طرح گریٹر اسرائیل بنے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو وہی اصل مسیحا تھے، مگر یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے، ان کے خلاف رومی حکومت کو بھڑکایا، اور یہاں تک کہ انہیں صلیب پر چڑھانے کی سازش کر ڈالی۔ مگر اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کے اس جرم کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، اور وہ ایک بار پھر
यरूशलेम से निकाल दिए गए। 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम के दरवाजे पर आ पहुंचा। शहर को घेर लिया गया। महीनों तक न खाना अंदर आया, न लोग बाहर निकल सके। भूख और बीमारी की वजह से यहूदी शहर में तड़पने लगे। रूमी फौज ने शहर पर हमला किया और यहूदियों की मुकद्दस इबादत का सेकंड टेम्पल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हजारों यहूदी कत्ल हुए और जो बचे वो गुलाम बना लिए गए या शहर से जिला वतन कर दिए गए। यरूशलेम को तबाह करके रूमियों ने यहूदियों को वहां दोबारा बसने से रोक दिया। यहूदी कौम को फलस्तीन से निकाल दिया गया और वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। और यूं शुरू हुआ यहूदियों का जिलावतनी का दौर, द जूइश डायस्पोरा। यहूदी दुनिया के कोने कोने में फैल चुके थे, लेकिन फलस्तीन से जिलावतनी को वो कभी न भूल सके। उनका अब एक ही मकसद था, यरूशलेम में वापसी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर। मगर उनको अंदाजा नहीं था कि अब की बार उनको वापस आने में 2000 साल लगेंगे। ये 2000 साल यहूदी तारीख का सबसे तवील और कर्बनाक दौर था। 610 ईस्वी में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो यहूदियों के पास आखिरी चांस था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर अपनी तकदीर बदल लेते। लेकिन यहूदियों ने उस मौका को भी ज़ाया कर दिया। उन्होंने जानते बूझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया और न सिर्फ इनकार किया बल्कि वो आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। उनकी इन्हीं साजिशों और गद्दारियों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। वहां से निकलकर यहूदी खैबर में जाकर आबाद हो गए, मगर वहां भी उनकी साजिशें ख़त्म न हुईं और फिर आखिरकार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्हें खैबर से भी जिलावतन करके शाम की तरफ भेज दिया गया। सन 70 ईस्वी में जब रूमी जनरल टाइटस ने यहूदियों को फलस्तीन से निकाला तो उसके बाद फलस्तीन पर रूमी ईसाइयों का मुकम्मल कब्जा हो गया। यहूदियों के फलस्तीन में दाखिले पर सख्त पाबंदी थी और वो वहां कई सदियों तक वापस नहीं जा सके। बाद में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमानों ने फलस्तीन फतह किया तो अब यहूदियों को ज़ियारत के लिए आने की इजाज़त मिल गई, लेकिन अभी भी वो न वहाँ ज़मीन खरीद सकते थे और न ही रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। वक्त गुजरता रहा, यहूदी दुनिया भर में बिखरते चले गए। वो जहाँ भी गए अपने आप को बाकी कौमों से अलग रखा। वो न लोगों से घुलते मिलते न उनके तौर तरीके अपनाते। वो खुद को बाकी कौमों से सुपीरियर समझते थे। उनका अकीदा था वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, यानी हम अल्लाह के चुने हुए खास लोग हैं। लेकिन अब चूंकि उनके पास न ज़मीन थी, न हुकूमत, न ताकत, इसलिए वो अक्सर जगहों पर नफरत, जुल्म और जिल्लत का शिकार बनते रहे। इस दौरान इस्लामी दुनिया जैसे स्पेन, इराक, मोरक्को, टर्की और यमन ने कई सदियों तक यहूदियों को बना दी और उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल रही। मगर यूरोप में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईसाई यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानते थे, लिहाजा वो इनसे शदीद नफरत करते थे। इन्हें शहरों से निकाला जाता, इनके कारोबार तबाह किए जाते और इनका कत्लेआम होना एक नॉर्मल बात थी। इन्हें ख़ास इलाकों में महदूद कर दिया जाता था जिन्हें यहूदी बस्तियां या गैटोज कहा जाता था। मगर वो जहां कहीं भी हों, इनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। इनके बच्चे बच्चे की ज़बान पर एक ही नारा था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, अगले साल यरूशलेम में। जब जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में सेकंड टेम्पल को गिराया तो सिर्फ उसकी एक दीवार बच गई, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदी इस दीवार को बहुत मुकद्दस मानते हैं। वो इसके सामने आकर रोते हैं और दुआएं करते हैं, इसीलिए इसे दीवार गिरिया या वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। हजारों साल से यहूदी इसी दीवार के सामने आकर थर्ड टेम्पल की तामीर और अपने लिए एक अलग मुल्क इसराइल की दुआ करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन में ही क्यों आना चाहते थे और वो वहां थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहते हैं। ये समझने के लिए हमें उनके अकीदे को जानना होगा। यहूदियों का मानना है कि एक दिन एक अजीम बादशाह आएगा जिसे वो मिसाया या मसीहा कहते हैं।
ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ وہ یروشلم میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دے گا۔ لیکن یہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ خاص شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ پہلی شرط، تمام یہودی واپس اسرائیل آ جائیں، یعنی دنیا کے جس کونے میں یہودی بکھرے ہوئے ہیں سب کو واپس فلسطین آنا ہوگا۔ اسی لیے جب 1948 میں اسرائیل بنا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا۔ دوسری شرط، یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یروشلم صرف اور صرف ان کا ہے۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کا وہ حصہ بھی قبضے میں لے لیا جس میں مسجد اقصی ہے، تو ان کے ریبائز نے اعلان کیا، اب ہم مسیحا کے استقبال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی وہی ٹیمپل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آج مسجد اقصی ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور مسیحا آ کر اسی ٹیمپل میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط، ایک عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیحا سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے بعد ہی مسیحا ظاہر ہوگا اور وہ دنیا میں نیا نظام قائم کرے گا، ایک نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر اس سب کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے فالوورز میں زیادہ تر یہودی ہوں گے، اور جب دجال دنیا پر اپنا اثر قائم کر لے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ لد آج کے اسرائیل میں تل ابیب کے قریب ایک مقام ہے جہاں آج ایک بڑا ایئرپورٹ بھی قائم ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مسیحا سے متعلق 4 شرطوں میں سے 2 شرطیں پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ ایک، اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور دوسری، یروشلم ان کے مکمل کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اب مسیحا کی آمد قریب ہے۔ لیکن مسلمان جانتے ہیں یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ تورات میں یہودیوں کے مسیحا کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی دریا سے زمین تک ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور یہ گدھا کوئی عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت ہی بڑا اور انتہائی تیز رفتار ہوگا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال جوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوگے۔ صحابہ نے کہا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کا وقت خود حساب لگا کر مقرر کر لینا۔ یعنی دجال کے پاس کوئی ایسی خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ ٹائم پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی، جو اس پر ایمان لائے گا خوشحال ہوگا، اور جو نہ مانے گا بھوک اور قحط کا شکار ہوگا۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا
اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ آپ دجال کی پاورز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک شخص کو کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں۔ دجال اس کو دھوکہ دینے کے لیے شیاطین کو اس کے ماں باپ کی شکل میں لے آئے گا۔ دجال پوری دنیا گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ 3 بار لرزے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق وہاں سے باہر نکل جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس سے اتریں گے، زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسرائیل کے مقام باب لد پر جا کر اسے قتل کر دیں گے۔ یہی لد آج اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں ایک بڑا ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ دجال کے خاتمے کی ایک اور بہت ہی حیرت انگیز نشانی غرقت کا درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے۔ مسلمان یہودی کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ کر اسے قتل کر، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اسرائیل میں بڑی تعداد میں یہی غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت صحراؤں اور شہروں کے ارد گرد لگائے جا چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کی آخری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہونی ہے اور وہ اسی کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔